تعلیم مکمل کر لینے کے بعد ہر طالب علم ایک جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی جاب مل جائے۔ اس جاب کے لیے اسے اپنی ایک سی وی بنانی پڑتی ہے۔ سی وی وہ مختلف جگہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کو کئی ایک جگہ سے کال آ جاتی ہے، کہیں سے کال نہیں بھی آتی۔ اس کے لیے اب جب اسے کال آ جاتی ہے تو پھر وہاں ایک انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو ایک آفیشیل نشست ہوتی ہے، جس میں جو انٹرویو لینے والا ہے وہ انٹرویو دینے والے کو، یعنی امیدوار کو چیک کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل چیزیں وہ جاننا چاہے گا کہ جو اس نے سی وی میں نہیں لکھی۔ اب یہ انٹرویو کی تیاری بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بغیر کسی تیاری کے انٹرویو میں چلے جاتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی پھر مختلف وجوہات تلاش کرنے لگتے ہیں یا تراش لیتے ہیں کہ کیوں وہ انٹرویو میں ناکام ہو گئے۔ دراصل ان کی ناکامی کی بنیادی وجہ بغیر کسی تیاری کے انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے۔ آپ کو جب بھی کہیں انٹرویو کے لیے جانا ہو، جس قسم کا بھی انٹرویو ہو، خواہ وہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن میں ترقی سے متعلق ہو، یا آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے وہاں جائیں، یا اور کسی مقصد کے لیے، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ اس میں آپ کو اپنے لباس کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کی کلر سکیم کا بھی خیال کرنا پڑے گا کہ کیسی ہے وہ ساری چیز، بہت زیادہ لاؤڈ تو نہیں ہے، وہ اچھی نہیں سمجھی جائے گی۔ پھر جس ادارے میں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جس جاب کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس اس ادارے کے متعلق معلومات ہونی چاہیے کہ وہ ادارہ کیا ہے، کب سے ہے، کہاں کہاں وہ ہے، کسی ایک ملک میں ہے یا مختلف ممالک میں کام کرتا ہے، اس کی خاص پروڈکٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کی۔ جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ جاب آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ جاب کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کی سیلری رینجز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کو انٹرویو سے پہلے کچھ تصوراتی قسم کے سوال بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ میں جا رہا ہوں تو کیا مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ شاید ایک امیدوار خود سے ان سوالوں کو تو نہ جان سکے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملے جو پہلے انٹرویو میں جا چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھے کہ بھئی میں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو مجھے کیا سوال پاسبلی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے جوابات اپنے ساتھ اپنے ذہن میں لے کر چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی جو ڈگریز وغیرہ ہیں وہ ہونی چاہیے، اوریجنل بھی اور فوٹو اسٹیٹ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ فوٹو اسٹیٹ آپ وہاں دے دیں۔ آپ کو انٹرویو کے دوران کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی وہ کویسچن کر رہا ہے انٹرویو لینے والا تو اس کو توجہ سے سنیں، اور اگر سمجھ آ گیا تو جواب دیں، سمجھ نہیں آیا تو اس سے آپ ریپیٹ کرا سکتے ہیں، کوئی ایسی غلط بات نہیں۔ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ذرا دوبارہ کہیے، یا آپ اس کو ریورڈ کر کے کہہ سکتے ہیں ڈو یو مین دس، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو جواب دیجیے۔ جواب کو کبھی لیندی نہ کیجیے، لمبا نہ کیجیے، کیونکہ جیسے ہی آپ ایک لمبا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی جزیات میں پھنس جاتے ہیں، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انٹرویو میں جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ پکڑ میں آ ہی جاتا ہے، جھوٹ کے کہتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ سے اگر یہ کہا جائے انٹرویو لینے والا کہ بھئی آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ کوئی سوال کر لیں، ایک اچھا سا وائز سا سوال کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے اس انٹرویو لینے والے کو کہ آپ کو سوال کرنا بھی آتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے آپ بہتر سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ کو وقت سے کچھ پہلے چلے جانا چاہیے، وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر ٹائم پر آپ وہاں پہنچیں گے تو ریسٹلیسنس ہوگی، ایک گھبراہٹ سی ہوگی، فوراً کال آ جائے گی تو آپ اپنے اوسان خطا کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ جائیے اور وہاں بیٹھ جائیے، کمفرٹیبل ہوں، اور دیکھیں اپنے آپ کو کسی شیشے کے سامنے سے آپ ڈریسڈ اپ پراپر ہیں نہیں ہیں، اور
اس کو چیزوں کو آپ درست کر لیجئے. تو اس طرح کی تمام چیزوں کو اگر آپ اپنے انٹرویو سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پھر آپ انٹرویو میں اپیئر ہوں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی.